बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकरामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, पंडाल सज गया, जंग मैदान से निकलकर अब मुज़ाकरात की मेज़ पर पहुंच चुकी है। इस्लामाबाद को भी सील कर दिया गया है। जंग के मैदान में ईरान और अमेरिका दोनों ने फतह का दावा किया था। अब मुज़ाकरात की मेज़ पर कौन फतह याब होगा? देखिए मुगल साहब, आप, मैं, इस वीडियो को देखने वाले और जो इस वीडियो को नहीं भी देख रहे हैं, इस वक्त दुनिया अपनी तारीख के सबसे इनक्रेडिबल फेज में दाखिल हो रही है आज रात से। सही। और आज से ऑनवर्ड अगले चंद हफ्तों तक होने वाली डेवलपमेंट्स बहुत बड़े बड़े फैसले करेंगी। ये जो सुपर पावर बनने का अमल होता है और किसी सुपर पावर के दम निकलने का अमल होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। सही। इसमें जंगें होती हैं, इसमें लड़ाइयां होती हैं, इसमें मुज़ाकरात होते हैं, इसमें साजिशें होती हैं, इसमें हमले होते हैं, इसमें अब बैकडोर डिप्लोमेसी होती है। और इस फेज के दौरान जो हम देख रहे हैं, अब ईरान जंग के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो चुके हैं। राइट। पाकिस्तान में बड़े अहम फैसले होने हैं और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील पाना अब नागुज़ीर है। बिल्कुल और सही। ये होना है, ये मैं आपको आज बता रहा हूं कि कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा फौजी इत्तेहाद टूटने का एक कवी इम्कान पैदा हो गया। कुछ डेवलपमेंट्स इस्लामाबाद में हो रही हैं, कुछ वाशिंगटन में, तल अवीव में, बैरूत में, तेहरान में, रियाद में, अबू धाबी में। ये तमाम के तमाम कैपिटल्स इस वक्त बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और फिर बीजिंग है और मॉस्को। इसमें जो हम इस वक्त होता देख रहे हैं, कुछ तो हम इस वक्त करंट डेवलपमेंट्स पर इस वीडियो में बात करेंगे ना, कि क्या हमारे सामने इस वक्त सूरत हाल है। लेकिन जो सुपर पावर का जो मलबा बिखरता है ना, जब कोई सुपर पावर टूटती है, वो टूटने का अमल बड़ा दिलचस्प होता है। मैं क्विकली आपको उससे लेकर आता हूं जरा, ताकि हम इसका मजमून बांध लें। और फिर आज जो होने वाली डेवलपमेंट्स हैं और आज से ऑनवर्ड होने वाली डेवलपमेंट्स हैं, जब आप उसको मिलाकर देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये दुनिया अब वैसी नहीं रहेगी जैसी आज से पहले थी, इस जंग से पहले थी। सही। जो प्री ईरान वॉर वर्ल्ड है वो बहुत मुख्तलिफ है। और अब अगर पोस्ट ईरान वॉर वर्ल्ड में आपने दाखिल होना है, उसकी शक्ल कैसी हो सकती है। देखिए, अमेरिका सुपर पावर को इतने आराम से, इतनी आसानी से नहीं बना था। इसमें कई नस्लों की, सैकड़ों साल की एक तारीख मौजूद है। और 1823 में जब प्रेसिडेंट जेम्स मनरो ने मनरो डॉक्ट्रिन दिया था कि जो अमेरिकाज है जी, जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर है, जो बर्र-ए-आज़म अमेरिका है, वो ऑफ लिमिट्स कर दिया गया था यूरोप के लिए, कि ये कॉलोनाइजेशन के लिए ओपन नहीं है, ये हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। सही, या किसी को नहीं दाखिल, हम यूरोप के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, हम वहां पर आकर कॉलोनियां नहीं बनाएंगे, वहां पर मुल्कों को कॉलोनाइज नहीं करेंगे, नौ आबादियाती निजाम को हम उधर और इधर हमारी तरफ कोई चैलेंज ना करे। सही। और फिर अमेरिका ने, देखें, क्योंकि बरतानिया सुपर पावर था, सुपर पावर बरतानिया था। यूनियन जैक जो बरतानवी झंडा है वो 58 मुल्कों पे लहराता था। उस पर जो है वो सूरज गुरूब नहीं होता था, कहीं ना कहीं सूरज जो है वो मौजूद होता था। तो बरतानिया का जो सुपर पावर है वो खत्म होने का अमल ऐसे नहीं हुआ, वो कई दिहाइयों पर मुहित अमल था। और उसका आगाज कह सकते हैं कि 1914 पहली जंग अजीम, अमेरिका ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर बना है 1890 में। सही। यानी एक बड़ी मुआशी आलमी ताकत बन गया था अमेरिका, लेकिन मिलिटरीली एंड अदरवाइज अमेरिका सुपर पावर नहीं था। 1914 में जब बरतानिया पहली जंग अजीम में जो उसके लॉसेस हुए हैं, वहां से बरतानवी साम्राज्य, ब्रिटिश एम्पायर के शिराजा के बिखरने का अमल शुरू हुआ। दूसरी जंग अजीम में बरतानिया जो है उसका 25% इकोनॉमी जो है वो उस एक जंग में वो जंग खा गई थी। सही। और प्रैक्टिकली 1945 में बरतानवी सुपर पावर खत्म हो गई थी। लेकिन सुपर पावर को जैसे कहते हैं ना कि जो दम निकलते हुए जो आखिरी उसके जो है वो सांस होते उखड़ते हैं, जब सांस उखड़ने लगते हैं, ये कोई नॉर्मल प्रोसेस नहीं होता। इसमें फिर बहुत कुछ होता है। फिर 1956 में जमाल अब्दुल नासिर उठकर सुएज कैनाल को नेशनलाइज करने की बात करता है। फिर बरतानिया, फ्रांस और इसराइल मिलकर उस पर हमला करते हैं। फिर मौका मिलता है अमेरिका को अपनी सुपर पावर का मसल एक्सरसाइज करने का, कि ये वो मौका है कि जहां पर मैं प्रैक्टिकली पूरी दुनिया को बता दूंगा मैं सुपर पावर हूं। वो
برطانیہ کی اس جنگ کو فنڈ کرنے سے انکار کرتا ہے, صحیح, اس میں برطانیہ کو سپورٹ کرنے سے انکار کرتا ہے. آج جب میں اس کو ملاؤں گا نا کہ آج جو کائر سٹارمر اور باقی ممالک کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ, امریکہ تاریخ میں ان کے ساتھ کرتا ہے. 1956 میں جو ہیوملیٹنگ ڈیفیٹ تھی نا, انڈیا کو کہا جاتا تھا کراؤن ان دا جول سب کانٹیننٹ, جس میں پاکستان, بنگلہ دیش, انڈیا, بنگلہ دیش, میانمار, یہ پورا ریجن, اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ وہ ہیرا ہے جو تاج برطانیہ کا ہیرا ہے. جی, جو کوہ نور ایک تو علیحدہ سے ہے نا, بٹ کراؤن جول جو ہے وہ اس کو کہا جاتا تھا. آزادی کی تحریکیں شروع ہو گئی تھیں اور ہم نے دیکھا کہ برطانیہ جو ہے اس کا دم نکل گیا 1956 میں, لیکن پریکٹیکلی اینڈ جس کو کہتے ہیں نا وہ 1997 میں جب ہانگ کانگ انہوں نے کھویا ہے چائنا کے ہاتھوں, دیٹ از پریکٹیکلی دا ٹائم جہاں پر آپ فل سٹاپ لگا کے کہہ سکتے ہیں کہ اب برطانیہ سپر پاور کی دوڑ سے, سپر پاور کے سٹیٹس سے پیچھے رہ گیا, پریکٹیکلی ختم ہو گیا. تو یہ پروسیس 1914 سے شروع ہو کے 1997 تک آیا. یہ کوئی نارمل وہ نہیں ہے, کئی نسلیں اس میں گزر جاتی ہیں, کئی نسلیں جوان ہوتی ہیں, کئی نسلیں اس دنیا سے گزر جاتی ہیں اس پروسیس کے دوران. تو جو امریکہ کا سپر پاور کا سٹیٹس ہے وہ 1945 میں آ گیا تھا. 1956 کے بعد وہ ایک بڑی, جیسے کہتے ہیں کہ سپر پاور سائیڈ بائی سائیڈ سوویت یونین سپر پاور تھی. ان دو سپر پاورز کے ساتھ یہ دنیا چلی ہے, لیکن 1991 میں جو کولیپس ہے, کیونکہ دیکھیں جو دوسری جنگ عظیم ہے وہ سوویت یونین نے ہرائی تھی, ناٹسی جرمنی کو شکست انہوں نے دی تھی, اور میجورٹی آف ایسٹرن یورپ پہ انہوں نے قبضہ کر لیا تھا. صحیح, بٹ بائی 1991 ان کا کولیپس ہوا اور پھر امریکہ بن گیا ہائپر پاور, یعنی کہ ہائپر سپر پاور, صحیح, سول سپر پاور, یعنی کہ اکیلا. اب اس میں دیکھیں کہ جو چائنا کا رائز ہے 1978 میں شروع ہوتا ہے, اور بائی 2001 جب وہ WTO کا, ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا حصہ بنتے ہیں, ان کا اکنامک مسل پوری دنیا کے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے. اور 2010 میں وہ جاپنیز اکانومی کو سرپاس کر کے جو گلوبل اکنامک سپر پاور ہے جی, وہ چائنا اس وقت بن گیا. صحیح, جس طرح 1890 میں امریکہ بنا تھا, امریکہ جو ہے اس وقت جنگوں میں شامل نہیں ہوتا تھا, چائنا بنا, چائنا جنگوں میں شامل نہیں ہوتا, اکانومی کو مضبوط کر رہا ہے, بیک اینڈ پر بیٹھ کے ساری چیزیں دیکھ رہا ہے, اپنی پوری سازشیں بھی کر رہا ہے, مختلف ممالک کو اس وقت کی سپر پاور کے خلاف لڑوا بھی رہا ہے, کسی کو سپورٹ کر رہا ہے, کسی سے سپورٹ کھینچ رہا ہے. اور جو فائنینشیل کرائسس ہے وہی سب سے بڑی وجہ بنتا ہے, چاہے آپ آٹومن امپائر نکالیں, چاہے آپ رومن امپائر نکالیں, چاہے آپ برٹش امپائر نکالیں, آپ کسی بھی اسپینش امپائر نکالیں, آپ فرینچ امپائر نکالیں. نپولین کیوں گیا تھا؟ ٹیکس نہیں دے رہا تھا نا رشیا. الیگزینڈر ون نے ٹیکس دینے سے انکار کیا تھا اور برطانیہ سے سامان خریدنے کا کہہ دیا تھا. اس نے کہا تھا ٹیرف لگاؤں گا, میں تمہارے اوپر ٹیکس ڈبل کر دوں گا. آج بھی یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کیا کر رہا ہے؟ یہ کہانی اتنی انٹرسٹنگ ہے. اور آنے والے دیکھیں, ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں نا اسلام آباد پر آنے سے پہلے, کرامت مغل صاحب تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ چند گھنٹے پہلے ملاقات ہوئی ہے جو نیٹو کا سیکرٹری جنرل ہے جی, اس کی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے. اس نے باہر نکل کے جو بات کی ہے اس کو ہم ملا کے میں آپ کو 3 چیزیں سنواتا ہوں. ایک جو کیرولین لیوٹ ہے, آپ کی فیوریٹ سپوکس پرسن وائٹ ہاؤس کی, انہوں نے ان سے ایک رپورٹر نے سوال کیا نیٹو کے حوالے سے, وہ سنواتا ہوں میں آپ کو, اس کا جواب کیا دیا. پھر میں آپ کو سنواتا ہوں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے شکوے شکایتیں شروع ہو گئی ہیں, صحیح, وہ والا رونا شروع ہو گیا. اور پھر جو نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے بات کی ہے اس ملاقات کے بعد کہ ڈونلڈ ٹرمپ کتنا مایوس ہے, صحیح, اور ہم اس وقت کس چیز کو ایکسپیرینس کرنے جا رہے ہیں. انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فوجی اتحاد ہے نیٹو جی. ان کی اکانومیز, ان کے پاس موجود جنگی ساز و سامان, ان کے پاس موجود ٹیکنالوجی, ان کے پاس موجود سائنٹیفک ریسرچ, یہ سب کچھ کہا جاتا ہے کہ انسانی تاریخ میں سے زیادہ کسی کے پاس نہیں. صحیح. اب سب سے بڑی جو فوجی اتحاد ہے وہ آن دا برنک آف کولیپس آ چکا ہے. صحیح. پہلے سنیں کہ کیرولین لیوٹ سے کیا سوال ہوا اور اس نے کیا جواب دیا.
Thank you very much. On NATO, I'll take your question. Go Thank ahead. you, Caroline. On NATO, can you tell me, is the United States still considering withdrawing from NATO? Is that still a possibility? It's something the president has discussed, and I think it's something the president will be discussing in a couple of hours with Secretary General Rutte, and perhaps you'll hear directly from the president following that meeting later this afternoon. Thank you. यानी सवाल हुआ कि क्या अमेरिका नेटो से विड्रॉ करने के बारे में सोच रहा है और अगले चंद दिनों में अमेरिका नेटो का इत्तेहाद का हिस्सा नहीं रहेगा, और नेटो अमेरिका ही है नेटो, सही, ठीक है ना, बाकी शामिल बाजा है, सबकी अपनी अपनी है, ठीक है, उसमें प्रेजेंस सब कुछ है, मालो दौलत है, उनका ह्यूमन रिसोर्स है, सब कुछ है, लेकिन नेटो का बाप और नेटो की अम्मी दोनों जो है वो है अमेरिका ही, ठीक है ना। तो फीडिंग भी वही करती है। तो उसने कहा कि अभी सेक्रेटरी जनरल रूटे से मुलाकात होनी है, तो और वो उसको डैडी कहता है डोनाल्ड ट्रंप को। अच्छा, हाँ, वो डैडी कहता है, डैडी। तो जो डैड के साथ मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के बाद रूटे ने क्या कहा, पहले मैं वो सुनवाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, ये जो जंग है, इसने किस तरीके से दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको शेक किया, और अब हम एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। अमेरिका इस मुज़ाकरात की मेज पर और इस जंग को मजीद जारी रखकर अपने लिए उस प्रोसेस को मजीद तकलीफ दे तो जरूर बना सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो चीजें ट्रिगर हो चुकी है ना, इसमें अब ये दुनिया वंस अगेन ये वैसी नहीं रहेगी। ये जरा सुने कि जो सेक्रेटरी जनरल है नेटो के, मार्क रूटे, वो क्या बता रहा है कि उस मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप का लहजा और डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू से उसको क्या फीलिंग आई है। The president, myself, we like each other. We are good friends for many years now, and I'd rather have the conversation on the table instead of tiptoeing around it. I sensed his disappointment about the fact that he felt that too many allies were not with him, and I explained to him yesterday. I said, "Hey, Mr. President, clearly the overwhelming majority of Europeans have done what the US asked of him and what was previously agreed in these circumstances. And yes, sometimes it takes a bit of time, but hey, guess what? We have coalitions in Europe, we have sometimes the political home front to take care of, sometimes it takes a couple of days, but then we pull together, and almost the whole of Europe did." यानी नेटो का सेक्रेटरी जनरल कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप मायूस है, डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता है कि उसके सबसे अहम और कलीदी पार्टनर्स ने, दोस्तों ने उसका इस जंग में साथ नहीं दिया। ये तो हकीकत है। उसके दोस्त ये कहते हैं कि तूने हमें जंग का बताया था, हमें बताया था, तो हमसे पूछा था। कुछ दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ना कि हमने इस वजह से बताया कि जर्मनी को पता चल जाता तो ये राज खुल जाता हमें। अच्छा, जब आपका इतना अदम एतमाद हो गया, जब आपका उसने तो जापान को भी यही कह दिया, जापानीज प्राइम मिनिस्टर के साथ जो मीटिंग थी जी, उसमें उसने कहा कि जापानीज से ज्यादा कौन जानता है सरप्राइज किसे कहते हैं, पर्ल हार्बर के इंसिडेंट का उसने तस्करा करते हुए कहा। तो वो जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, जो मायूसी का इजहार किया, उसने कहा कि हमने तो नेटो ने सब कुछ किया, हमसे जो डिमांड थी हमने तो पूरी की है। सही। हालांकि इटली ने, जॉर्जिया मेलोनी ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, जिनसे आज वज़ीर-ए-आज़म की टेलीफोन पर गुफ्तगू भी हुई है। स्पेन ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी जी, फ्रांस ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, पोलैंड ने अपने पास मौजूद जो मिसाइल इंटरसेप्टर्स थे, पैट्रियट, वो देने से इनकार कर दिया। सही। और डोनाल्ड ट्रंप का इतना बड़ा हार्ट ब्रेक है कि बरतानवी प्राइम मिनिस्टर कहता है दिस इज नॉट आवर वॉर, ये हमारी जंग नहीं है, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। और फिर हम ये देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो गुफ्तगू करता है, पहले जरा वो सुन लें, फिर डोनाल्ड ट्रंप की बाकी बात है, और फिर इस्लामाबाद पे आते हैं कि ये क्यों इतना इनक्रेडिबल है और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, ये सुनिए। And I have to tell you, I'm very disappointed in NATO. Very. I think that NATO, I think it's a mark on NATO that will never disappear. Never disappear in my mind. You know, they're coming to see me on Wednesday. They're going to say, oh, we'll do this, we'll do that. Now they all of a sudden want to send things, you know. But they said it loud and clear at the beginning when I spoke to UK of all. I would have said they would have been there first because they're the oldest. And I say, yeah, I'd love to have a little help. He said, no, sir, we'd rather wait till you win. I said, I don't need help after we win. They have 2 old broken aircraft carriers, barely work. I said, I guess we can use them. Who the hell knows? I called the general. He didn't even want them. He said, we don't really need them. We got the SS Abraham Lincoln, sir. We don't need them.
یعنی کنفرمیشن ہے بڑی اس بات کے اندر, وہ وارشپس کی کنفرمیشن. اچھا, ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ یعنی وہ ملک جنہوں نے مل کر چین سے لڑنا تھا, وہ ملک جنہوں نے مل کر روس سے لڑنا تھا, وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. صحیح. ڈونلڈ ٹرمپ تانے دے رہا ہے کہ ان کے پاس 2 ٹوٹے ہوئے ایئر کرافٹ کیریئر ہیں اور ہمارے پاس یہ ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں تب دیں گے جب تم جنگ جیت جاؤ گے. میں بڑا ڈس اپوائنٹڈ ہوں. پھر ساتھ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا, you know who else didn't support us? Australia. You know who else didn't support us? Japan. جہاں پر ہمارے 50,000 فوجی ہیں. پھر ہمیں ساؤتھ کوریا نے سپورٹ نہیں کیا, 45,000. جی او بھائی, تم ان سے اربوں ڈالر لیتے ہو اپنے فوجی وہاں رکھنے کے, جیسے گلف کنٹری سے لیتے. گلف کنٹریز سے. دیکھیں, میں ایک ویڈیو ہم نے سیپریٹلی کرنی ہے جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ ہے جو اس وقت اس جنگ میں, بڑا بریفلی میں آپ کو بتا دوں. امریکہ جو سعودی عرب کو نہیں دے رہا, سعودی عرب کو ہم دینے کے لیے تیار ہیں. سعودی عرب امریکہ کو اس سے بہت کم جو پاکستان دے سکتا ہے وہ دینے کے لیے ٹریلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کرتا ہے. اپنا تیل ڈالر میں بیچتا ہے, پیٹرو ڈالر سعودی عرب کی وجہ سے. بالکل صحیح. جو اس کا ریونیو کا بچنے والا پیسہ ہے اس سے بانڈز خریدے جاتے ہیں امریکہ میں, امریکی اکانومی کو فنڈ کیا جاتا ہے, بدلے میں اپنے لیے سیکیورٹی گارنٹیز لی جاتی ہیں. سیکیورٹی گارنٹیز تو امریکہ دینے سے بھاگ گیا. جو امریکہ کے ساتھ اپنے ہی بچاؤ نہیں ہو رہی تھی, 3 سینٹری پھٹ رہا ہے, پرنس سلطان ایئر بیس پہ حملہ ہو رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے یار تھوڑا دور کر کے کنگ فہد ایئر بیس کھول دو ہمارے لیے, وہاں تو جو ہے نا ڈرون آ جاتے ہیں. مطلب امریکہ ہے یہ کوئی سپر پاور ہے, یہ کیا سپر پاور ٹیکنالوجی میں بالکل آؤٹ کلاس کیا ایران نے. نہیں, میرا خیال ہے ٹیکنالوجی میں آؤٹ کلاس نہیں کیا, انہوں نے ایک ڈفرنٹ جنگ لڑی ہے. انہوں نے اے سیمیٹریکل وارفیئر سے, کنونشنل وارفیئر میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. ایران ظاہر ہے کہ نہیں سٹینڈ کر سکتا. امریکہ کا مخمصہ, امریکہ کا ڈائلیما یہ ہے کہ بیٹل فیلڈ پر گزرا ہوا ہر دن آپ یوں سمجھیں کہ سوئز کنال کا قبضہ چھڑوانے کے لیے یا اس کی نیشنلائزیشن کو روکنے کے لیے اس وقت کی سپر پاور, ڈھلتی ہوئی سپر پاور برطانیہ فرانس کے ساتھ مل کے, اسرائیل کے ساتھ مل کر مصر کے اوپر حملہ آور ہے. اور میدان جنگ میں گزرتا ہوا ہر دن آپ کا مٹیریل لاس ہو رہا ہے. 100 ارب ڈالر سے زیادہ خرچہ ہوا ہے. اور امریکہ یہ جو ٹیرفز لگا رہا ہے, یہ جو کر رہا ہے, یہ اپنی اکانومی کو سپورٹ کرنے کے لیے کر رہا ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جنگ کے اختتام پر یہ سارا خرچہ ہم عرب سے نکالیں گے. تو دیکھیں اب ظاہر ہے کہ امریکہ یا تو اس سارے عمل سے, اب دیکھیں دنیا کا سب سے بڑا فوجی اتحاد تو ٹوٹنے کے انڈیا آنا شروع, اشارے ملنا شروع, وہ بالکل ورج آف کولیپس ہے. آپ میں ابھی نکال لیتا ہوں مینوئل میکرون کی گفتگو, میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. وہ جو جبڑے والی بات کے بعد اس نے کہی کہ تو بیگم سے بڑا پٹتا ہے اپنے, یعنی معاملہ یہاں پر آ گیا ان کی جو لڑائیوں والی باتیں ہیں وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کر رہا ہے, تانے بازی ہو رہی ہے. دیکھیں اسلام آباد میں ابھی, پہلے ذرا اسلام آباد کو دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے اوپر آتے ہیں. یہ جو پروسیس ہے جس نے جو ٹریگر ہو چکا ہے, اگلے کچھ دن بڑے اہم ہیں. مذاکرات کی میز پہ امریکہ جو ہے اس کو ایران کی شرائط ماننی ہوں گی, بہت ساری شرائط ماننی ہوں گی. ابھی یہ جتنا مرضی جو ہے وہ لوگوں کو بیوقوف بنا لیں, ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کاؤنسل نے جو بیان جاری کیا نا جس میں 10 نکات کا بتایا, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کنفرم کیا اپنے ٹروتھ سوشل کے پوسٹ میں کہ انہوں نے ہمیں 10 نکاتی پروپوزل بھیجا ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ریزنیبل, وی بلیو کہ یہ ایک ریزنیبل پروپوزل ہے کہ جس پہ بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے, صحیح نیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے. تو ہم کس پروپوزل کو نیگوشیٹ کرنے والے ہیں؟ اسلام آباد میں جو ایران کا 10 نکاتی پروپوزل ہے, اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ایران جو ہے وہ بیلسٹک میزائل نہیں بنائے گا. اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ایران کے بیلسٹک میزائل کی رینج اتنی ہونی چاہیے اور اتنی نہیں ہونی چاہیے. اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ایران کے کروز میزائلز کا سٹاک پائل کتنا ہو سکتا ہے کتنا نہیں ہو سکتا. اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ڈکلیئرڈ ہوگا کہ ان کے میزائل کا آرسنل کہاں پر موجود ہے, وہ چاہے زاگروس ماؤنٹین رینج میں ہے, چاہے وہ کیسپین جھیل کے کنارے ہے, چاہے ہرمز کے قریب ہے, چاہے وہ تہران میں ہے, اصفہان میں ہے.
کرمان میں ہے, کس جگہ پر ہے, شیراز میں ہے, دیٹس ناٹ ڈسکلوز نہیں کرے گا. تو یہ کہیں پر موجود نہیں ہے. کہیں پر ان کے ہاں وہ جو سیکورٹی گارنٹیز, ان کے پاس یورینیم, دیکھیں یورینیم انریچمنٹ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم کریں گے, یہ ہمارا رائٹ ہے. پھر انہوں نے جو اپنی شرائط سامنے رکھی ہیں. پھر سب سے اہم چیز امریکی فوج کا انخلاء. امریکہ کہہ رہا ہے ہم اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس سے بڑی کیا فتح ہو سکتی ہے؟ 752 ملٹری بیسز ہیں امریکہ کی اراؤنڈ دا ورلڈ, اراؤنڈ 752 ملٹری بیسز. یعنی اتنے ملک نہیں ہیں اس دنیا میں, یعنی ایک ایک ملک میں ملٹیپل بھی ہے. جب آپ منہا کر دیتے ہیں ان ملکوں میں جہاں پر کوئی امریکی فوجی اڈا موجود نہیں ہے, کوئی امریکن فیسلٹی موجود نہیں ہے, تو پھر وہ تعداد یوں سمجھیں کہ 6-7 پہ چلی جاتی ہے کہ ایک ملک میں. جن میں ہے ان میں اتنی امریکن پریزنس جو ہے اور ان کی ملٹری بیسز اور یہ سب کچھ موجود ہے. تو امریکہ نے جو اپنے سپر پاور کے طور پر پیر پھیلائے ہیں اس پوری دنیا میں, جس طریقے سے پہلے برطانیہ یا وہ دوسری سپر پاورز جا کر پریکٹیکلی قبضہ کرتے تھے, جنگ لڑتے تھے, ان کو زیر دام لے آتے تھے, ان کے فائنینشیل سسٹم کو قابو کر لیتے تھے, وہاں پر اپنا وائسرائے لگاتے تھے. اب امریکہ کا اس طریقہ کار مختلف ہے. وہ فوجی اڈا بناتا ہے, وہ ان کو سیٹلائٹ اسٹیٹ کے طور پر ٹریٹ کرتا ہے, وہاں پر حکومتیں بننے بگڑنے کے عمل کو خود مانیٹر کرتا ہے. واشنگٹن کی جی حضوری سے حکومت قائم ہوتی ہے, واشنگٹن کی ابرو کے اشارے سے حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے. تو امریکہ کی جو پنجے ہیں وہ اس طریقے سے ہیں. اور ابھی بھی ہم جس عمل کی بات کر رہے ہیں کہ جو سپر پاور کا شرازہ بکھرے گا, ملبہ کہاں کہاں جائے گا, یہ ملبہ اگر برطانیہ کا 1914 میں بکھرنا شروع ہوا اور آ کے 1997 میں وہ پروسیس ختم ہوا, تو یہ جو پروسیس ہے چائنا کا ایز اے گلوبل سپر پاور ایمرج کرنے کا اور امریکہ کے سپر پاور کے اسٹیٹس کے ختم ہونے کا, if that is happening, جس کے ہم تمام سائنز اس وقت دیکھ رہے ہیں, امریکن اکانومی کے حوالے سے, امریکن گلوبل انفلوئنس کے حوالے سے, نیٹو اس کی بات نہیں سن رہا, برطانیہ اس کی بات نہیں سن رہا, آسٹریلیا اس کے ساتھ نہیں کھڑا, جاپان اس کے ساتھ نہیں کھڑا, گرین لینڈ کو ہتھیانے کی وہ بات کر رہا ہے, ڈنمارک اس سے خائف ہے, ہالینڈ کے ساتھ وہ کہیں پر بھی اس کی بات نہیں چل رہی. یہ وہی تمام چیزیں ہیں جو برطانیہ فیس کر چکا ہے, جو سوویت یونین فیس کر چکا ہے, جو اب آپ کے سامنے صرف ناموں کی تبدیلی ہے, آپ کے سامنے صرف قوموں کی تبدیلی ہے, آپ کے سامنے دور کی تبدیلی ہے, آپ کے سامنے جو ملٹری گیجٹس ہیں ان کے اپگریڈڈ فارم موجود ہے. ادروائز اسٹوری مور اور لیس اٹ از دی سیم. صحیح. اب اسلام آباد میں جو ہونا ہے, اسلام آباد کے حوالے سے جو بیان دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ لیٹ می جسٹ اوپن اٹ اپ. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ امن معاہدے کے لیے بہت پر امید ہوں, اور اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر میں پہلے سے زیادہ بھرپور حملے کروں گا. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. امریکہ اگر اپنی تمام تر ملٹری مائٹ کے ساتھ ایران کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے, ایران پہ کارپیٹ بومبنگ کرتا ہے, ایران کے اوپر ایٹمی ہتھیار گرانا, یعنی کہ ایٹم بم یہ استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے, نیوکلیئر ٹیپڈ لو ییلڈ میزائل استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے, تو ایران کا تو وہ بہت بڑی تباہی کرے گا. لیکن جو ڈپلیشن ہے آف اٹس ریسورسز اے سیمیٹریکل وارفیئر میں, کہ جہاں پر ایک یہ تو کہتے ہیں $20,000 کا ہے, اس ڈرون کو, شاہد ڈرون کو اٹھا کے دیکھیں وہ $1,000 کا بھی نہیں ہے. $20,000 کا تو وہ ہے نا جو ایران نے اگر بیچنا ہو کسی کو, وہ بنانے پہ کتنا لگا آپ اس کی بات کرو نا. پلاسٹک کا ڈیلٹا ونگز والا 9 فٹ کا, جس میں جو 2 سٹروک انجن والی موٹر لگی ہوئی ہے, پھر کرنے والی, وہ اس کے ساتھ ایک وہ باندھ کے بھیج دیتے ہیں, اور اب آپ اس کا کچھ نہیں, وہ آئے کہ بجے گا کہیں پر, آپ نے اس کو گرانا ہے, اب آپ نے اس کو گرانا ہے, آپ نے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے, تو یا تو آپ کے پاس $2 ملین, $4 ملین, $8 ملین تھارڈ استعمال کریں, پیٹریوٹ استعمال کریں, ایک انٹرسپٹر استعمال کریں, 2 کریں, وہ تو 5 اکٹھے بھیج دیتے ہیں. تو یہ اس نے بڑا جو ہے نا وہ چیزوں کو تبدیل کر دیا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے موجود ہے جو پریزیڈنٹ میکرون کا میں اسٹیٹمنٹ نکالنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ذرا, کیونکہ دیکھیں جو میکرون کا اسٹیٹمنٹ ہے نا, دیٹ از ون آف دا موسٹ انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹس, جس میں اس نے جو گلوبل سپر پاور ہے اس وقت کی, ابھی تک تو دیکھیں نا سول سپر پاور امریکہ ہی ہے, اس کو یہ کہہ رہا ہے. The day you say, I don't like your regime, I don't like your organization, I consider you are threatening your neighbor, so I will intervene and bomb you. You open a Pandora box
Pandora box. Because Pandora nobody, box. I mean, why shouldn't the other do the same? Iran is a very bad regime. No discussion about that. I disagree with them on a lot of topics. But I don't believe that we will fix the situation just by bombings or by military operations. Look at what happened with this type of operation in Iraq, in Afghanistan, in Libya. We never delivered. Never. Even after 20 years. So you have to respect the sovereignty of people. If people want to change a regime, they want to react, step up, they can do so. Having such an agenda shared by Korea, France, and bringing with us the other Europeans, Canada, Japan, India, Brazil, Australia, you start having a sort of third way. Those who don't want to be dependent on China or aligned by definition with the US. देखें, अब जाहिर है कि वियतनाम में ह्यूमिलिएशन हुई, अफगानिस्तान में हुई, इराक में हुई, ईरान के हवाले से मुख्तलिफ है. ये सिर्फ ह्यूमिलिएशन नहीं है, इसने जो अमरीकी इत्तेहाद हैं, जो अमरीकी बैसाखियां हैं, उनको निकालने का अमल शुरू कर दिया. सही. इसलिए ये पोटेंशियली वो पॉइंट है कि जहां पर शायद आज से 10 साल बाद, 20 साल के बाद जिंदगी होती है नहीं होती, हम डिस्कस करें या कोई और डिस्कस करे, लेकिन इस इवेंट से इस दुनिया में आने वाली तब्दीलियों को रहती दुनिया तक याद किया जाएगा और इस पर बाद में भी डिस्कशंस होंगे. सही. बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज्जिए का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा. ये वीडियो आपको कैसी लगी. इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.